آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ نیکسٹ ایئر کیسا رہے گا؟ ہم منحصر قوم اتنی دو نمبر قوم ہو گئے ہیں، پہلے ہمیں we need to fix ourselves۔ آپ اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ کے حالات ابھی اور مزید نیچے جائیں گے، سڑکوں پہ خون ہوگا، غریبوں کا خون ہوگا، اور وہ پیسہ جو IMF سے آئے گا وہ ایک پیسہ پاکستان نہیں پہنچے گا۔ اب 2022 گزرنے والا ہے اور 2023 آنے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسی طرح ہی ہوتا رہے گا؟ چلیے نہ مانے حقائق کو سر آج اس سال کے گزرتے لمحوں اور آنے والے لمحوں کے استقبال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی طرح ہی ہوتا رہے گا جس طرح 75 سالوں سے ہو رہا ہے؟ جہاں تک یہ اپنا اکانومی کا ستیہ ناش ہے، اٹس ٹو ویل نون، ہم کیا بات کریں۔ پریکٹیکلی وی ہیو بین بینکرپٹ، اس کو ہم مانتے نہیں ہیں، کیونکہ ماننے کے بعد پھر فیوچر بالکل ہی ایک ہو جاتا ہے نا، اٹس اے پٹ ان وچ یو فال۔ اگر اس اسٹیٹ کو چلانا ہے تو اس کا پورا جو ہے نا فنڈامنٹل چینجز ان کو کرنے پڑیں گے۔ لیکن کسی بھی ریلیجن کی بنیاد پہ اگر آپ سیاست کریں گے نا، مطلب کسی ایک گروپ کے خلاف نفرت، تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ اے کرمنل اوفینس۔ اس علاقے میں نارملائزیشن ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں نہ سیپیک کوئی آگے بڑھ رہا ہے، یا تو ہونا کہ سیپیک ہمیں بہت آگے لے گیا ہو تو انڈیا سے کانفرنٹیشن وی کین افورڈ، تو وہ بھی نہیں ہو رہا۔ ایران کے ساتھ ہمارے ریلیشنز قطعاً کوئی فرینڈلی نہیں ہے۔ افغانستان نے تو جنگ شروع کی ہوئی ہے یار، اور وہاں پہ یہ طالبان آ کے تو بھٹا بھی لیتے ہیں، یو نو دے آر کلیکٹنگ منی غنڈہ گردی سے۔ ہم منحصر قوم اتنی دو نمبر قوم ہو گئے ہیں، پہلے ہمیں we need to fix ourselves، ہم نے ہر چیز دوسرے پہ ڈال دی ہوئی ہے۔ مردہ جہاں سے مولوی نہ لائیں، اذان جہاں سے وہ مسجد کا بچہ دے، ہمارے تو گھروں میں فوتیدگی ہو جائے تو بچے بلا کے قرآن پڑھوا لیتے ہیں۔ ایک بدتمیزی کو عزت دینے کا ایک رواج بن گیا، کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ عدم برداشت۔ کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ نیکسٹ ایئر کیسا رہے گا؟ آرزو، آپ اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ کے حالات ابھی اور مزید نیچے جائیں گے، سخت نیچے جائیں گے ابھی مزید، سڑکوں پہ خون ہوگا، غریبوں کا خون ہوگا، اور وہ پیسہ جو IMF سے آئے گا وہ ایک پیسہ پاکستان نہیں پہنچے گا، اور یہ سارے اس کو لے کے اور دبئی اور لندن بھاگیں گے۔ آپ اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کرپشن یا خرابی کے آپ اس پستی کو ٹچ کر رہے ہیں، اب آپ کا سسٹم بچانا نہیں چاہیے، اب اس کو کولیپس کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، اور اب یو آر ویری کلوز ٹو اٹ۔ مجھے اس وقت کو فرد واحد نظر نہیں آ رہا جو آپ کو ریسکیو کر سکے، نہ مجھے فرد واحد نظر آ رہا ہے، نہ کوئی انسٹیٹیوشن نظر آ رہا ہے جو آپ کو ریسکیو کر سکے۔ آپ کا ہر انسٹیٹیوشن جو ہے وہ زخمی ہے، وہ تار تار ہو چکا ہے۔ ہم منحصر قوم اتنی دو نمبر قوم ہو گئے ہیں، پہلے ہمیں we need to fix ourselves، ہم نے ہر چیز دوسرے پہ ڈال دی ہوئی ہے۔ we really need to take a stock of things کہ یار ہم ایز اے قوم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ وہ آپ کو نہ کر دیتا ہے، چائنا کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو نہ کر دیتا ہے، کسی اور سے آپ مانگنے کے قابل نہیں رہ گئے، کس سے آپ مانگیں گے؟ ہر ایک سے تو آپ لڑے ہوئے ہیں، ہر ایک سے آپ نے بھیک مانگ چکے ہیں، ہر ایک کے ساتھ آپ کے تعلقات صحیح طرح استوار نہیں۔ روس کے ساتھ اب صورتحال جو اپنے اس سے بلٹ اپ ہو گئی تھی، اس کا ہوا یہ کہ آپ جب عمران خان گیا تھا، آپ خود سوچیں کہ ایک پرائم منسٹر جاتا ہے وہاں پر اور آپ اس کو لیٹرلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یہ اپنی مرضی سے چلا گیا تھا وہاں تک روس۔ حالانکہ روس کا دورہ لالی صاحب کو موجود ہے، کتنے سالوں پہلے پلان ہوا ہوگا۔ اور اب چائنا میں جب وہ تھے، اس کے بعد میری بیچ میٹ تھی تہمینہ جنجوا، وہ میرے پروگرام میں آئی تھی، اس نے کہا ہم جب چائنا میں تھے اس وقت یہ پلان ہوا تھا، یوکرین کی جنگ کا تعلق کوئی نہیں۔ آپ نے پورے کا پورا نظام تلپٹ کر دیا، آپ نے اس ملک کو الٹ کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ کون ٹھیک کرے گا؟ زمینیں بیچیں گے لوگوں کی، جائیدادیں بیچیں گی، بیچیں لوگوں کی تب تک ٹھیک ہو۔ لوٹ مار کی جب تک آپ وہ ایکشن نہیں لیتے جو کہ لیٹن امریکہ کے لوگوں نے لیا ہے کہ بھائی بیچو ان کی زمینیں جو باہر پڑی ہوئی ہیں اور ہمارا قرضہ لے کے، ہم نہیں دیتے قرضہ، تمہارے ملک میں ہمارے لوگ لوٹ مار کر کے لے کے جاتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کا جنیوا کا جو شہر ہے صرف بینکرز کے اس پہ چلتا ہے، کوئی اور ٹیکس نہیں ہے۔ کیا ہے بینکرز کے پاس؟ ٹھیک ہے، یہ فلپین والا اس کے پیسے، فلانے والا کے پیسے، نوریاگا کے پیسے، نرداری کے پیسے۔ آپ مجھے 6 بدماشوں کے پیسے دیں، میں پاکستان میں لاہور شہر میں رکھتا ہوں، لاہور شہر سونے کا ہو جاتا ہے۔
اچھا ہلالی صاحب، موریا صاحب کا یہ سوال کہ یہ سب کون ٹھیک کرے گا. اچھا، وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس دعوے کے ساتھ آئے تھے کہ وہ ڈالر کو 200 سے کم کی سطح پر لائیں گے، لیکن ڈالر کی اڑان کم ہونے میں نہیں آ رہی. ساتھ ہی پاکستان کو اگلے 3 ماہ میں 8.3 بلین ڈالر کے قرضے بھی ادا کرنے ہیں، جبکہ زر مبادلہ کے ذخائر اس سے کم ہے. تو یہ گیپ کیسے فل ہوگا؟ دیکھیے ہوگا، ہو سکتا ہے. اچھا، ہمارے سیریس پرابلمز ہیں ہمارے اکانومی میں، اس لیے کہ ہم جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ کم ہے، امپورٹ کرتے ہیں زیادہ ہے. اور ان مینی ویز آج میں نے ایک بڑا زبردست ایکسپوزے سنا تھا ہمارے اکانومی پر، اس سے ہمارا مفتیٰ اسماعیل سے. اچھا، وہ بتا رہا تھا کہ واٹ از رانگ ان دا پاکستان اکانومی اور کیوں بنگلہ دیش نکل گئی ہے. اور بیسکلی اس نے کہا ایجوکیشن. اب آپ سوچئے جو بنگلہ دیش کا اسٹوڈنٹ ہے وہ 3 سال اہیڈ ہوتا ہے پاکستانی اسٹوڈنٹ کا، مانے کہ ان ٹرمز آف کوالٹیٹیو ایجوکیشن. کوالٹی آف ایجوکیشن ادھر ہے ہی نہیں، ایسیٹرا ایسیٹرا. وہ بڑے انٹرسٹنگلی بتا رہے تھے کہ کیا کیا ہمارے میں یہ ہے کمی ہو. مگر دیکھیے فوراً ایٹ دا مومنٹ بڑا ضروری ہے. پاک چنگ ہی ایک ڈکٹیٹر ہوتا تھا جو 15 سال تک کوریا میں ایز اے ڈکٹیٹر رول کیا. وہ آدمی کوریا جو ہمارے سے سیکھنے آیا تھا، 5 ایئر پلانز بنانے ہمارے سے سیکھنے آیا تھا، کوریا کو اس نے 10-15 سال کے حکومت میں he made it into a middle level country, developing country سے نکل کے middle level. اور اب تو it is among the industrialized states of the world. کہنے کی بات یہ ہے، ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اگر آپ ڈکٹیٹرشپ ہے آسانی سے ہو سکتا ہے، مگر اگر آپ کا ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، جیسے یہ چائنیز نے کہا بڑے آسانی سے کرتے ہیں نا. یہ تو کہتے ہیں یہ کہتے ہیں مت کھاؤ، اتنا نہیں کھاتے ہیں. یہ کہتے ہیں ایک بچہ کافی ہے، ایک بچہ کافی ہے. اگر آپ دوسرا بچہ پیدا کریں گے تو یو ول بی ٹیکس ٹو ڈیتھ، اور آپ کو سینٹنس ہوگا، آپ کو پریزن جانا ہوگا، جو ہم کبھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہمارے ڈکٹیٹرز نہ ہماری ڈیموکریٹک گورنمنٹ. تو یہ طریقہ سے تھوڑا سا آستے وقت لگتا ہے، مگر وائی ناٹ ٹیک گڈ ڈیسیشنز. ہم بھی فیصلہ اچھا لے سکتے ہیں، مگر کہنے کی بات یہ ہے تو وقت دینا چاہیے. یو ہیو ٹو گیو دیم. ادھر تو آپ سوچئے تو صحیح کس قسم کا اپوزیشن. میں آپ کو کہتا ہوں بڑی سیدھی سی بات ہے، ہمارا کون سا سسٹم ہے؟ ویسٹ منسٹر سسٹم جی، فرینڈلی اپوزیشن، لوئل اپوزیشن کا سسٹم ہے. ادھر اپوزیشن جو ہے وہ تو غدار غدار غدار، ہر روز ہم سنتے ہیں کہ وہ غدار ہیں، اور گورنمنٹ کہتی ہے وہ غدار ہیں، اور دے گو آؤٹ آف دیئر وے ٹو ٹرائی اینڈ پروو اٹ. تو کہنے کی بات صرف ہے جب سسٹم ہی غلط ہے آپ کا تو آپ کیا کریں گے؟ ایجوکیشن انفیریئر. آپ کا 5 سال آپ کم زندہ رہتے ہیں بنگلہ دیشیوں سے آج. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم کم ہے. ہیلتھ سفرز ایز اے ریزلٹ. 20 ملین تو کم ہے. when they were آپ ان سے کم تھے، آپ ان سے زیادہ 20 ملین زیادہ ہو گئے. کوئی فیملی پلاننگ، کوئی کنٹرول نہیں ہے. اگر آپ اس قسم کے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، سب کو پتا ہے کیا سٹیپس لینے ہوں گے. nobody is prepared to do it. وہ کہتے ہیں پاپولیرٹی ہمیں کم ہو جائے گی. اس گورنمنٹ میں بھائی کم ہو جائے گی. انٹرسٹ ریٹ مثال کے طور پہ اگر آپ سوچئے تو صحیح 1 منٹ کے لیے، اگر بڑھ رہا ہے ڈالر کا قیمت تو بڑھنے دیں. کیوں بڑھنے دیں؟ امپورٹس کم ہوں گے. ڈونٹ یو وانٹ، آپ امپورٹس اپنے کم نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اس سے بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے؟ نیچرل ریٹ کو جانے دیں اوپر، امپورٹس خود سے کم ہوں گے. نہیں، اس پہ آپ ڈالر پھینکتے ہیں، کم کر، اس پہ ڈالر ڈالتے ہیں مارکیٹ میں، ویلیوبل ڈالرز پھینکتے ہیں کہ کم ریٹ ہو، اور پھر کہتے ہیں کہ امپورٹ بھی نہیں کرو. جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ $500 ملین کا ایک فینس بننا تھا جس میں اب تک میرے خیال میں $350 ملین خرچ ہو گیا ہے، اب وہ فینس کھلا تحریک طالبان پاکستان اور TTP دونوں جا کے اکھاڑ رہے ہیں. ہمارا کیا ری ایکشن ہو رہا ہے؟
हम क्यों नहीं करते कुछ, या कर नहीं सकते, या अगर करना नहीं चाहते कर नहीं। सकते तो लगाया क्यों, है? या करना नहीं, अगर नहीं वही कर तो नहीं रहे हैं तो हम नहीं कर सकते ना, करना चाहते नहीं है, जरूर चाहते हैं, हमारी एबिलिटी नहीं है, एक कैपेबिलिटी नहीं है, नहीं करना चाहते, नहीं कर रहे हैं आप। 111 इंसिडेंट्स हो गए हैं। देखिए रहीम, मैं समझ नहीं आ रही है मुझे कि इनका ख्याल और सोच विद रिगार्ड टू अफगानिस्तान क्या है। हम अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि ये हमारे भाई हैं। अब पता है अफगानिस्तान एक, आप देखें, आपको आया होगा एक वीडियो जिसमें एक अफगान तालिबान कमांडर कह रहा है खुदा जाके देखें इन लोगों को कौन फतह करना चाहता है, इनके कर्जे इतने हैं कि हम दे ही नहीं सकेंगे अगर उनका जमीन हमारे हाथ में आ जाए। ये कह रहे हैं कि हमने ड्यूरैंड लाइन एक्सेप्ट नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्दुर्रहमान ने कहा था ब्रिटिश को कि हमें एक बॉर्डर दो, और उन्होंने कहा ये लो तुम्हारे ये बॉर्डर। उन ब्रिटिश नहीं मांग रहे थे, वो कह रहा था उनको बॉर्डर दो। ऑन दैट बेसिस ठीक है 100 साल के लिए दिया था, ठीक है 100 साल के बाद वो एक्सपायर हो गया, मगर अब तो वो ओपनली तालिबान, तहरीक के तालिबान क्लेम करते हैं कि अटक तक हमारा बाउंड्री है।